بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ایک تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا۔ میرے بابا سول انجینئر تھے اور وہ جرمنی میں جاب کرتے تھے۔ وہ وہاں کافی سال رہے۔ پہلے وہ چھٹی پر آتے تھے اور تھوڑے دن رہ کر واپس چلے جاتے تھے۔ اب ہر سال ہمیں جرمنی بلانے لگے۔ ہم اس دن کا انتظار کرتے تھے کیونکہ وہاں جا کر ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد میری ماما بیمار پڑ گئیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کو کینسر ہے، لیکن میرے بابا کو چھٹی نہیں ملتی تھی کہ میری ماما کی دیکھ بھال کر پاتے۔ ملازمت کرنا ان کی مجبوری تھی۔ وہ کمانے کی خاطر ہی پردیس گئے تھے۔ پردیس میں کمانا آسان نہیں ہوتا، بلکہ وہاں گھر بار سے دوری کے باعث زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ میں رہتا ہے۔ تبھی بابا بھی پردیس کی سختیاں سہتے ہوئے ایک روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ زندہ گھر واپس نہ لوٹ سکے۔ اس صدمے کو ماما نے دل پر لیا اور وہ بھی جلد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب گھر میں میرا بھائی میں رہ گئے۔ میرا بھائی اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ ان دنوں میں یونیورسٹی جاتی تھی، جبکہ ہماری پرانی ملازمہ گھر سنبھالتی تھی۔ یونیورسٹی جا کر میں خوش رہتی تھی کیونکہ وہاں دل بہل جاتا تھا۔ 2 لڑکیاں میری اچھی دوست تھیں اور ان سے باتیں کر کے کچھ دیر کے لیے میں گھریلو پریشانیوں کو بھلا دیتی تھی۔ پہلا سال اچھا گزرا اور ایم اے سال اول کا آخری پرچہ تھا۔ امتحان کے بعد پارٹی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ پارٹی کے دن جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو اچانک احسن سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کسی کام سے یونیورسٹی آیا تھا۔ احسن میری امی کی دوست کا بیٹا تھا اور ان کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ان کی امی اکثر میری ماما کے پاس آتی تھیں اور کبھی کبھی احسن بھی آیا کرتا تھا۔ یوں میرے اس کے ساتھ بچپن سے دوستی تھی، بلکہ کہنا چاہیے لگاؤ تھا، اور ہمارے درمیان اجنبیت بھی نہ تھی کیونکہ برسوں کا ایک دوسرے کے گھروں کا آنا جانا تھا۔ ہم ایک فیملی کے افراد تھے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی دوست سے ملنے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر گاڑی روک لی اور کہا کہ چلو تم کو گھر پہنچا دیتا ہوں۔ میں بھی بلا جھجک اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی کیونکہ بچپن کا ساتھ تھا۔ انکار کی کوئی وجہ نہ تھی، بلکہ اس کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ جتنی میں خوش تھی احسن اس سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ گاڑی میں میوزک لگا ہوا تھا جو ہمارے دلوں کی ترجمانی کر رہا تھا۔ احسن نے مجھے گھر ڈراپ کیا تو میں نے کہا احسن کبھی گھر بھی آ جائے کرو۔ وہ کہنے لگا کسی دن ضرور آؤں گا، آج ایک دوست سے ملنا ہے۔ اگلے دن میرے موبائل پر SMS تھا۔ اوپن کیا تو احسن کا میسج تھا۔ اس نے اچھی خواہشات کا اظہار کیا تھا جس پر میں مسکرا رہی تھی۔ بہرحال اس میسج سے مجھے دلی خوشی ہوئی، جیسے یہ بہار کا کوئی تازہ جھونکا ہو۔ میری افسردہ زندگی میں اس میسج نے پیار کا ایک خوشبودار پھول کھلا دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری دوست سمرین کا فون آیا کہ چلو یونیورسٹی چلتے ہیں، رزلٹ کا پتہ کرنا ہے۔ دوسرے روز ہم یونیورسٹی گئے تو وہاں مجھے آصف بھی آیا ہوا تھا۔ آصف کے بارے میں بتا دوں کہ یہ لڑکا اکثر مجھ کو دیکھا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ قریب آیا جیسے بات کرنا چاہتا ہو، مگر پھر بات نہ کر سکا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر بات اس لیے نہیں کرتا تھا کہ کہیں میں برا نہ مان جاؤں، بس دور دور سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ بھی رزلٹ کا پتہ کرنے آیا ہوا تھا۔ مجھے لگا یہ میری دوست سمرین کی ملی بھگت ہے، ورنہ یہ کیوں آج آیا ہوا ہے۔ میں نے سمرین کی توجہ اس طرف دلائی تو اس نے کہا چلو ماما اس سے بات کر کے دیکھو آخر کیا چاہتا ہے۔ میں نے کہا رہنے دو، مجھے بات نہیں کرنی۔ تب ہی وہ بولی ارے بھائی یہ انسان ہے، کوئی جن بھوت تو نہیں، آخر بات کر لینے میں کیا حرج ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تو اس نے ایک نمبر مجھ کو دیا اور کہا تم خود فون پر بات کر لینا، لیکن پھر اسی وقت اس نے خود ہی اپنے موبائل پر یہ نمبر ملا کر مجھے دے دیا۔ میں نے کہا کہ تم خود بات کرو۔ اتنی دیر میں اس نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ وہ ہیلو ہیلو کر رہا تھا تو سمرین نے پوچھا کیا حال ہے، اتنے دن کہاں تھے؟ بولا لاہور گیا ہوا تھا، کل ہی آیا ہوں اور یہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ تبھی سمرین نے فون مجھے دے دیا کہ لو بات کر لو۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ بولا آصف۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہمیں کیوں گھورتے ہیں؟ اس سوال پر ہم دونوں خود ہی ہنسنے لگے۔ وہ سمجھا کہ ہم نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے اسے فون کیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ واپسی پر میں سمرین کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تو وہاں پھر اس کی کال آ گئی۔ میں نے ہیلو کہا، وہ سمجھا سمرین ہے۔ کہنے لگا آپ کی سہیلی میرا مذاق اڑا رہی تھی کیا، اسی لیے ان کو آپ نے فون ملا کر دیا تھا؟ وہ ہنس کر کہنے لگی مذاق نہیں اڑا رہی تھی، تم سے پوچھ رہی تھی، جواب دے دو۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ اچھی صورت کو سبھی دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا تو کیا گناہ کیا؟ وہ بولا اچھا خیر معاف کیا، آئندہ نہیں دیکھنا۔ اچھا آئندہ نہیں دیکھوں گا، آپ نظر آئیں گی تو آنکھیں بند کر لوں گا۔ وہ کافی بزلہ سنج تھا۔ مجھے اس کا جواب برا نہیں لگا، تاہم میں نے فون بند کر دیا۔ شام کو میں گھر میں بیٹھی تھی اور چائے پی رہی تھی کہ موبائل پر کال آ گئی۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں آصف ہوں، میرے فون کرنے پر آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ خوب، میں نے کہا تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو تو بہتر ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہماری فون پر باتیں ہونے لگیں کیونکہ وہ گفتگو بہت اچھی کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر دماغ معطر ہو جاتا تھا۔
اب یونیورسٹی کھل گئی تھی اور خالی پیریڈ میں اکثر میں، سمرین اور آصف چائے وغیرہ بھی اکٹھے پیتے تھے۔ ایک دن سمرین نہ آئی تو اس کی غیر موجودگی میں آصف کہنے لگا، ماما میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا اور کافی دنوں سے ارادہ کر کے رہ جاتا ہوں، جی کرتا ہے آج کہہ دوں۔ کہہ دو، میں نے بھی شان بے نیازی سے کہا۔ ماما سنو، تم میری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہو اور میں تم کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں، یہ ایک جائز خواہش ہے، امید ہے تم اس اظہار پر برا نہ مانو گی۔ میں نے پوچھا تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، اس لیے کہ تم مجھ کو اچھی لگتی ہو اور میں تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں چپ رہی تو کہنے لگا، ماما اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے جب ہاتھ آگے کیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بے اختیار میری زبان سے نکلا، بس آصف میں اس سے آگے نہیں جا سکتی اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگا، چلو میں اپنی گاڑی میں تم کو گھر چھوڑ دوں۔ جب میں گھر پہنچی تو پریشان اور سہمی ہوئی تھی کیونکہ آصف نے اظہار محبت کر دیا تھا، اب اس کے ساتھ رہنا معنی رکھتا تھا، اس کو چھوڑ دینے سے وہ رنجیدہ ہوتا۔ سوچ رہی تھی کیا کروں، پریشان تھی اور اس پریشانی میں پھر احسن یاد آیا، بار بار اس کی یاد ذہن کے افق پر منڈلانے لگتی۔ خدا کی کرنی اسی وقت احسن کا فون آ گیا۔ بولا، اتنے دن ہو گئے ماما، نہ تم ملی ہو نہ فون کیا۔ میں پڑھائی میں مصروف تھی احسن۔ میں نے کہا، جس روز چھٹی ہو تم ہمارے گھر آ جانا، بھیا بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ کھانا کھانا۔ اس نے کہا، میں ضرور آؤں گا۔ پھر میں نے زیادہ بات نہ کی، فون بند کر دیا، مگر دل بے چین رہا کہ کیوں فون جلدی بند کر دیا، کیا آصف کی وجہ سے؟ تبھی سوچا کہ آصف کو تو میں جانتی نہیں بلکہ احسن میرے بچپن کا ساتھی ہے اور ان لوگوں کو ہمارے گھر والے نہ صرف جانتے ہیں بلکہ پسند بھی کرتے ہیں۔ میرے لیے یقیناً احسن ہی بہتر رہے گا۔ مجھے آصف سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے کیونکہ اب وہ اظہار محبت کر چکا ہے۔ اگلے روز یونیورسٹی آئی تو وہ منتظر تھا۔ احسن کی وجہ سے میں اس سے کنارہ کرنا چاہتی تھی، مگر خیال آیا کہ ایک بار آصف سے بات کر کے اس کو اس کی غلطی کا احساس تو دلانا چاہیے، ورنہ وہ کسی جھوٹی آس میں رہے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بہت اچھا، سلجھا ہوا، مہذب اور خوبصورت انسان تھا، مگر میرے دل میں احسن کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور آصف کا انتخاب کر لیتی۔ لیکن اب مجھے کہنا ہی پڑا کہ آصف، جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا کیوں نہ ہم الگ رہیں۔ وہ بولا، جیسے تمہاری مرضی، میں زبردستی تو تم سے بات نہیں کر سکتا، اگر تم چاہتی تو مجھ سے بات نہ کرتی، یہ تمہارا حق تھا، میں تم کو کبھی مجبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم نے بات کی اور میری مراد بر آئی۔ اب تم چاہو تو مجھ سے ملو، چاہو نہ ملو، میرے دل میں جو مقام تمہارا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو تم نہیں چھین سکتی۔ یہ باتیں کچھ اس طرح دکھ سے اس نے کہیں کہ میرا دل بھی موم ہو گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہمارے پیپرز نہیں ہوتے تب تک میں آصف سے ملوں گی، بات بھی کروں گی۔ جب سالانہ امتحان ہو جائیں گے ہمارے ملنے جلنے اور بات کرنے کا سلسلہ از خود منقطع ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا اور ہم اکٹھے بات کرتے رہے۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ میرے دل میں بنتی گئی اور آصف مجھ کو اچھا لگنے لگا، مگر میرے ذہن سے احسن کا خیال بھی نہ گیا۔ گویا اب میں دو کشتیوں میں سوار تھی اور اپنے انجام سے بے خبر تھی۔ ایک دن احسن گھر آیا تو اس نے بھی یہی بات کہی کہ ماما تمہارے امتحان ہو لیں، پھر امی تمہارے بھائی سے رشتہ طلب کریں گی، امید ہے تمہاری بہنیں اور بھائی انکار نہ کریں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی۔ اس نے میری پریشانی کو بھانپ لیا اور پوچھا، سچ بتاؤ کیا بات ہے کہ تم میری بات سن کر خوش ہونے کی جگہ پریشان ہو گئی ہو؟ میں نے ٹالنا چاہا مگر وہ نہیں ٹلا، بلکہ قسم دی کہ سچ بتا دو ورنہ میں بھی پریشان رہوں گا اور آئندہ تم سے بات بھی نہ کروں گا۔ اس پر مجھے بتانا ہی پڑا کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے جس کا نام آصف ہے، وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے بات نہ کروں۔ احسن نے کہا، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو، تو پھر ایسا کرو، اگر وہ تم کو اچھا لگتا ہے تو مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا، احسن اگر اس کے لیے میرے دل میں ایسی بات ہوتی تو میں اس کو اپنا لیتی اور تم سے بات نہ کرتی۔ وہ مجھے پسند نہیں ہے، اگر اس کو میں پسند ہوں تو یہ اس کا معاملہ ہے اور کسی کے دل پر اس کا اختیار ہوتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اس نے کہا، اگر وہ تم کو پسند نہیں ہے تو بات کیوں کرتی ہو؟ میں نے پریشان ہو کر کہا، مجھے خبر نہ تھی کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس لیے بات کر لی تھی، مگر اب نہیں کروں گی، وعدہ رہا۔ وہ کہنے لگا، آج اچھی طرح فیصلہ کر لو کہ تم نے کس سے واسطہ رکھنا ہے اور کس سے نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اسی سے واسطہ رکھو اور مجھے چھوڑ دو کہ وہ تمہارا یونیورسٹی فیلو ہے۔ جب اس نے یہ کہا مجھے یوں لگا جیسے میں نے احسن کو نہیں اپنی کوئی بہت قیمتی چیز کو کھو دیا ہے۔ میں رونے لگی اور تبھی احسن کو اس کی اہمیت کا احساس دلانے لگی۔ میں نے اسے معافی بھی مانگی اور آصف سے نہ ملنے کا وعدہ کیا تو احسن نرم پڑ گیا۔ کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں واقعی تم سے پیار کرتا ہوں اور میری امی برسوں سے تم کو بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ یہی تمہاری مرحومہ ماما کی خواہش بھی تھی اور مجھ کو آنٹی کی آرزو کا پاس ہے کہ
وہ میری امی کی بیسٹ فرینڈ تھیں۔ میں 4 دن تک یونیورسٹی نہ گئی کہ جاؤں گی تو آصف سے سامنا ہوگا، وہ والہانہ میری جانب بڑھے گا اور مجھ سے بات کرے گا تو میں اچانک کیسے اس کو دھچکا لگاؤں گی کہ مجھ سے بات مت کرو۔ اسی سوچ میں تھی کہ آصف کا فون آ گیا، کہا کہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی ہو؟ خیر تو ہے، میرا تو ایک دن بھی تمہارے بغیر نہیں گزرتا، ہر طرف تم نظر آتی ہو، اب میں ایک روز بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم آؤ گی نا تو میں خود تمہارے گھر چلا آؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں سن ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا؟ ایک طرف میں نے احسن سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے اور وہ بھی سنجیدہ ہے، اور اس کے والدین اور اس کے میرے گھر والے ہماری شادی کرانا چاہتے ہیں، اور ادھر اس دیوانے کا یہ حال ہے کہ وہ میرے گھر آنا چاہتا ہے۔ میں شدید ذہنی دباؤ اور کشمکش کا شکار ہو گئی تھی کہ میں اب دونوں ہی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دونوں سے رابطہ نہ کیا تو احسن میرے گھر آ گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ میں کیوں اس سے بات نہیں کرتی، اس کو فون بھی نہیں کر رہی۔ یہ باتیں میرے بھائی نے سن لیں، اس کو بہت برا لگا۔ اس نے احسن کی بہن کو فون کر کے کہا، شادی ایک الگ مسئلہ ہے، مگر شادی سے پہلے اس طرح گھر آ کر میری بہن سے تمہارا بھائی بے تکلف ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، تم اس کو سمجھاؤ ورنہ ہم اس کو اپنی بہن کا رشتہ نہ دیں گے۔ اس پر احسن کی بہن بولی، بھیا یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کی منگنی کر دیں، پھر جب امامہ کے سالانہ امتحان ہو جائیں گے تو ہم شادی کی تاریخ رکھ لیں گے۔ میرے بھائی نے کہا کہ تمہارا بھائی کچھ نہیں کرتا، جب تک وہ کماتا نہیں شادی کیسے ہوگی؟ احسن کی بہن نے کہا، ٹھیک ہے، میں احسن کو سمجھاؤں گی کہ وہ کچھ کام کرے۔ اس کے بعد بھائی نے مجھے کہا کہ امامہ بہتر ہے فی الحال تم احسن سے رابطہ نہ رکھو، کیونکہ کوئی بھائی ایسی لڑکے سے اپنی بہن کا رشتہ نہیں کرے گا کہ جس کا کوئی کیریئر نہ ہو۔ رات کو میں نے فون کر کے احسن کو یہ ساری بات کہی۔ وہ بولا کہ کیا کمی ہے ہم میں، ہم خوشحال اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب وقت آئے گا میں کمانے بھی لگوں گا۔ احسن کو میری باتیں سن کر غصہ بھی آیا، کہا کہ کیا دشمنی ہے تمہارے بھائی کو مجھ سے، آخر وہ ایسا کیوں سوچتا ہے؟ وہ مایوس ہو کر بولا، امامہ تم ہی بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟ یہ دنیا ہمیں اکٹھے جینے نہیں دیتی ہے اور نہ اکٹھے مرنے دیتی ہے۔ میں نے کہا، یہی پیار کا دستور ہے، تم کچھ بن کر عزت سے میرا ہاتھ مانگو گے تبھی ہم کو سچی خوشیاں ملیں گی، لہٰذا اپنا وقت ضائع مت کرو اور کچھ کام کرنے کی سوچو۔ احسن نے بھی یہ کیا تھا، اس کو اچھی نوکری نہیں ملی تھی تو وہ خاموش رہا، لیکن اب وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک بار پھر وہ ملازمت کے لیے سرگرداں ہوا، جب کہیں بات نہ بنی تب اس نے باہر جانے کا سوچا کہ وہاں جا کر کچھ کما لوں۔ وہ دبئی چلا گیا کیونکہ اس کے بڑے بھائی بھی وہاں تھے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دن میں اداس رہی، پھر اس کا خیال بھلا کر میں آصف سے پہلے کی طرح ملنے لگی اور بات کرنے لگی۔ وہ کہتا تھا، امامہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کا ہر پل تمہارے ساتھ گزاروں۔ وہ ایسی لچھے دار باتیں کرتا تھا کہ میں اس کی باتوں کے سحر میں کھو جاتی تھی۔ میں آصف کے خاندان کے بارے میں تو نہیں جانتی تھی، البتہ احسن کی طرف سے دل مطمئن تھا، وہ اچھے خاندان سے تھا اور اس کے گھر والے سب ہم کو جانتے تھے، وہ بھی اچھے لوگ تھے۔ لیکن اب معاملہ صرف احسن کی وجہ سے الجھ گیا تھا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ آنکھ اوچھل پہاڑ اوچھل۔ تبھی میں ایک بار پھر آصف کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ شاید یہی میرے حق میں بہتر ہو۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ آج آصف سے کہوں گی، اگر تم واقعی مجھ سے شادی کے لیے سنجیدہ ہو تو اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو۔ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ بولا، آج تم مجھ سے یونیورسٹی سے باہر ملو، میں تم کو کچھ سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ چھٹی کے بعد چلی گئی۔ وہ مجھ کو ایک ریسٹورنٹ لے گیا جہاں ہم نے کھانا کھایا اور پھر اس نے ایک خوبصورت ڈبہ نکالا جس میں زیورات تھے۔ اس نے انگوٹھی میری انگلی میں ڈال دی اور کہا کہ اب یہ نیکلس اور بریسلیٹ بھی پہنو۔ میں نے کہا، تم کیوں اتنے قیمتی تحفے لائے ہو؟ کہا کہ یہ میری خوشی ہے۔ پھر نیکلس پہننے پر بہت اصرار کیا تو میں نے پہن لیا اور کلائی پر اس نے بریسلیٹ بھی پہنایا۔ جب میں نے منع کیا تو کہا کہ اگر نہیں پہنو گی تو میں ان کو پھینک دیتا ہوں۔ امتحان ختم ہو گئے تو ہم نے یونیورسٹی کو خیر بات کہا اور پھر میرا کافی دنوں تک آصف سے ملنا نہ ہو سکا۔ انہی دنوں احسن کی امی ہمارے گھر آئیں اور میرا رشتہ باقاعدہ طلب کیا، کیونکہ احسن اب دبئی میں بہت اچھا کما رہا تھا۔ اس نے میرے بھائی کی شرط پوری کر دی تھی۔ گھر والے میری احسن سے جلد شادی کرنا چاہتے تھے اور میں بھی ابھی تک گم و گو میں تھی کہ کیا فیصلہ کروں۔ ایک دن آصف کا فون آیا، کہا کہ فون کیوں نہیں کرتی ہو جبکہ میرا جی چاہتا ہے کہ سارا دن تم سے باتیں کروں اور ہماری باتیں کبھی ختم نہ ہوں، اور بتاؤ میرے گفٹ تم کو کیسے لگے؟ میں نے کہا کہ میں روز ان کو دیکھتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں، مگر آصف ایک بات تمہیں بتانی ہے اور وہ یہ کہ کہیں یہ گفٹ مجھ کو واپس نہ کرنے پڑیں۔ ابھی یہ بات میں کر ہی رہی تھی کہ بھائی آ گئے اور میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز یونیورسٹی گئی، آصف بھی آیا تھا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ، ہم ریسٹورنٹ چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر میں پریشان ہو گئی اور میں نے اس کو کہا، آصف میں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھ کو گھر جلدی جانا ہے۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے اور جلد آ جائیں گے۔ تب میں نے کہا کہ اچھا۔
مجھے اپنی دوستوں کو بتانے دو کیونکہ ہم نے ساتھ واپس جانا تھا اور اب وہ میرا انتظار کریں گی۔ میں نے سمرین سے کہا کہ میں آصف کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ مجھ کو میرے گھر ڈراپ کر دے گا، تم لوگ چلی جانا اور میرا انتظار مت کرنا۔ ہم ریسٹورنٹ گئے، کھانا کھایا، اتنے میں میرے موبائل پر ایک میسیج آیا جو آصف کے نمبر سے ایک روز قبل بھیجا تھا۔ میں نے اس کے سامنے پڑھا لکھا تھا، آصف آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، وہ بہت جلد آپ کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ ہے اور آپ بعد میں بہت پچھتائیں گی۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا اور جب آصف نے یہ SMS پڑھا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے موبائل سے آیا ہے، کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ وہ اس بات کا جواب نہ دے سکا۔ میں نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید آپ نے خود کیا ہے تاکہ میرا رد عمل دیکھ سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے شرارت کی ہو، تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سچ ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری تیسری بات ٹھیک نہیں۔ اب وہ ایسے چپ تھا جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا ہو، اس کی ساری شوخی ہوا ہو چکی تھی۔ تبھی میں حیران تھی کہ میں نے تو اس میسیج کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، آصف نے کیوں اس قدر اثر لیا ہے؟ اس ملاقات کے بعد ایک ہفتے تک آصف نے رابطہ نہ کیا۔ میں نے ہی فون کیا تو اس کے دوست نے ریسیو کیا اور بتایا کہ یہ نمبر میرا ہے، یہ موبائل میرا ہے، آصف نے مانگا ہوا تھا اور میں نے ہی آپ کو وہ میسیج کیا تھا۔ آصف لاہور چلا گیا ہے کیونکہ اس کی بیوی نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے، وہ میرا موبائل گھر نہ لے جا سکتا تھا، لہٰذا مجھے واپس کر گیا ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرا ایک بار اس سے رابطہ ہو جائے تاکہ میں اس کو یہ کہہ سکوں کہ آصف تم نے جو کیا بہت برا کیا، ایسا دھوکہ کسی اور سے پھر مت کرنا ورنہ اپنے رب کو ناراض کر لو گے، کیونکہ دھوکہ دہی اللہ پاک کو پسند نہیں۔ انہی دنوں احسن دبئی سے آ گیا، اس کے بھائی بھی ساتھ آئے تھے، انہوں نے منگنی کی رسم کرنی تھی، وہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد ہماری شادی ہو گئی کیونکہ احسن کو واپس جلدی جانا تھا اور چھٹی کم تھی۔ وہ مجھ کو پا کر بہت خوش تھا، خوش تو میں بھی تھی لیکن دل میں شرمندہ تھی اور خدا کی شکر گزار بھی کہ اس نے مجھے گھڑے میں گرنے سے بال بال بچا لیا تھا۔ اگر آصف کا دوست بروقت مجھ کو خبردار نہ کرتا تو یقیناً میں احسن کی بجائے آصف کے حق میں فیصلہ کر لیتی اور اس کے بعد احسن کو کھو کر ایک شادی شدہ مرد کے چنگل میں پھنس جاتی تو ساری عمر پچھتاتی رہ جاتی۔ یوں شادی شدہ مرد لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا مگر لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ احسن مجھ سے مخلص تھا، اس لیے خدا نے اسے اخلاص پسند کیا جس کا انعام مجھے بھی ملا اور آج میں اس کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ خدا ہر لڑکی کو ایسی غلطی سے بچائے جو مجھ سے سرزد ہونے والی تھی۔